میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق سوالات بھی کر سکتے ہیں اور اپنی فرمائش پر حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دو مہمانان شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان مفتی سید عارف محی الدین صاحب جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے اور ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب ناصر خان صاحب جو اندور مدھیہ پردیش سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ وہ حمد اور نعت کا نذرانہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، بہت بہت استقبال ہے۔ اور سب سے پہلے ناصر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی حمد پیش کریں۔ جی ناصر صاحب حمد پیش کریں۔ جی ناصر صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک حمد پیش کریں۔ جی بولیے نا، حمد پیش کریں۔ جی تمام ناظرین کو طرف سے سلام عرض ہے اور تمام ہم وطنوں کو رمضان کے مقدس ماہ کی بہت بہت مبارکباد۔ اور اس مقدس مہینے کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس خطرناک جان لیوا وبا کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائے اور خصوصی طور سے میرے وطن بھارت کو اس بیماری سے، اس جان لیوا بیماری کرونا بیماری سے محفوظ رکھے اور میرے وطن کے ایک ایک انسان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے۔ یہی دعا اس رمضان کے مقدس ماہ میں کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے لیے اس باری تعالیٰ کی شان میں ایک حمد و ثنا میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد مولا سے دل کو سجا لے، یاد مولا سے دل کو سجا لے، دونوں عالم میں عظمت ملے گی، یاد رکھنا اگر اس کے آگے، یاد رکھنا اگر اس کے آگے، سر جھکایا تو عزت ملے گی، کیا بات، یاد مولا سے دل کو سجا لے، دونوں عالم میں عظمت ملے گی، یاد رکھنا اگر اس کے آگے، سر جھکایا تو عزت ملے گی، یاد مولا سے دل کو سجا لے۔ ہے ابھی وقت اے نا سمجھ تو، کر لے اپنے گناہوں سے توبہ، ہے ابھی وقت اے نا سمجھ تو، کر لے اپنے گناہوں سے توبہ، کر لے اپنے گناہوں سے توبہ، جب قضا آئے گی جان لینے، جب قضا آئے گی جان لینے، پھر کہاں اتنی فرصت ملے گی، یاد مولا سے دل کو سجا لے، دونوں عالم میں عظمت ملے گی،
یاد مولا سے دل کو سجا لے. فکر عقبیٰ نہ خوف خدا ہے، کیسا نادان یہ آدمی ہے. فکر عقبیٰ نہ خوف خدا ہے، کیسا نادان یہ آدمی ہے. کیسا نادان یہ آدمی ہے. کام کرتا ہے دوزخ کے لیکن، کام کرتا ہے دوزخ کے لیکن، سوچتا ہے کہ جنت میں لے گی. یاد مولا سے دل کو سجا لے. اس کا وعدہ ہے نیکی بدی کا، حشر کے دن صلہ پائے گا تو. اس کا وعدہ ہے نیکی بدی کا، حشر کے دن صلہ پائے گا تو. حشر کے دن صلہ پائے گا تو. جیسا انور تیرا مال ہوگا، جیسا انور تیرا مال ہوگا، تجھ کو ویسی ہی قیمت ملے گی. یاد مولا سے دل کو سجا لے. دونوں عالم میں عظمت ملے گی. یاد رکھنا اگر اس کے آگے سر جھکایا تو عزت ملے گی. یاد مولا سے دل کو سجا لے. بہت بہت شکریہ ناصر خان صاحب اس پیاری سی حمد کے لیے. اور مفتی صاحب اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کے کیا کیا فوائد ہیں وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس مہینے کے متعلق اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی افادیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے. جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے انسان کو بچاتا ہے، اسی طرح روزے کی وجہ سے انسان شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اجر کے بارے میں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں. یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا. انسان کا وجود تین چیزوں پر ہے. ایک انسان کا بدن ہے، دوسری انسان کی روح ہے اور تیسرا نفس ہے. نفس انسان کو برائی کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے
اور روح انسان کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنے بھی مخلوق پیدا فرمائے ہیں ان تمام کے لیے رزق کا انتظام فرمایا۔ جس طرح جسم اپنے وقت مقررات تک زندہ رہنے کے لیے، قائم اور دائم رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہے، اسی طرح روح بھی غذا کی محتاج ہے۔ جسم کی غذا ہم جو 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہمارا کھانا پینا یہ جسم کی غذا ہے، اور روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کار خیر کے کام، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اعمال صالحہ ہیں یہ روح کی غذا ہیں، اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے گناہ کرنا یہ نفس کی غذا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کی روحانیت طاقتور ہوتی ہے۔ جب انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر روزہ ہمارے لیے ڈھال بنتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک میں دن بھر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک حلال، پاکیزہ اور طیب چیزوں سے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بچاتے ہیں، اسی طرح انسان اپنے آپ کو روحانیت طاقتور ہونے کی وجہ سے ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ نے جس سے بچنے کا حکم دیا، اس کام کو اختیار کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مراد آباد سے عادل انصاری بول رہا ہوں۔ جی عادل صاحب سوال کیجیے۔ جی میرا یہ سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز اور صلاۃ الفجر کی نماز کس سمے پڑھنا بہتر ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز اور صلاۃ الفجر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اور صلاۃ التسبیح۔ اچھا اور جی ہم کو بلانا ہے رسول اللہ نام کی گزارش۔ ٹھیک۔ جی مفتی صاحب آپ نے سوال سنے، کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ محترم ناظرین کرام، بھائی نے سوال کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب ہے۔ یہ رات بھر یعنی عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پوری رات کبھی بھی آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ نماز تہجد یہ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی رات کے آخری حصے تک ہوشیار نہیں رہ سکتا تو وہ سونے سے پہلے بھی اگر نفل نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز تہجد ہو جائے گی۔ اور صلاۃ التسبیح وہ دن میں یا رات میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ کم سے کم عمر بھر میں ایک مرتبہ تو اس کو پڑھنا چاہیے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جی مفتی صاحب انہوں نے طریقہ بھی پوچھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے طریقہ بھی بتا دیں تاکہ ہمارے جو اور دوسرے ناظرین جاننا چاہتے ہیں ان تک آپ کی بات پہنچ جائے۔ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں۔ جی مفتی صاحب آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چنورا مدنی سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ سید عبد الکریم۔ جی میرا سوال تھا کہ رمضان شریف میں تراویح کی نماز کے بعد 3 رکعت وتر واجب پڑھی جاتی ہے، جی اور کوئی جماعت میں 4 رکعت نماز پڑھ جاتا نہیں کی، تو اس حالت میں وہ وتر واجب نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے میرا، جی رمضان شریف میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جی اور وہ کوئی شخص اگر رمضان شریف میں انتقال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، اور ایک شخص روزے کی حالت میں انتقال فرما جاتے ہیں۔ جی ان دونوں صورت میں ان کو روشنی ڈالنا مجھے ساتھ گزارش۔
और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। जी मुफ्ती साहब, सवाल आपने सुना। पहले इनका सवाल था कि जैसे तरावी की नमाज अदा इन्होंने करी लेकिन फ़र्ज़ नहीं अदा कर पाए थे, और वित्र की ये जो नमाज जो है इमाम साहब के साथ पढ़ सकते हैं, किस तरह से अदा करेंगे वो बता दीजिए। जी जी जी, इस बारे में उलमा किराम के दो अक़वाल है। जी। पहला कौल ये है कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करता है तो वही शख्स नमाज वितर भी बाजमात अदा करेगा। लेकिन दूसरा उलमा किराम का नजरिया ये भी मौजूद है कि अगर वो इशा की नमाज बाजमात अदा ना भी करे तब भी वो नमाज वितर बाजमात अदा कर सकता है। जी, और मुफ्ती साहब इनका दूसरा सवाल था कि रमज़ान में ये कहा जाता है कि शयातीन को कैद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तो किसी का अगर इंतकाल रमज़ान में हो जाता है तो वो क्या सीधा जन्नत में जाएगा, या फिर किसी का इंतकाल रोज़े की हालत में होता है तो उसके लिए क्या हुक्म है, वो भी क्या सीधा जन्नत में जाएगा और उससे हिसाब किताब नहीं किया जाएगा? जी 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 जी, मोहतरम नाज़रीन किराम, ये इस जैसे जितने भी अहादीस है कि शब जुमा जिसका इंतकाल होता है वो जन्नत में जाता है, पीर के रोज़ जिसका इंतकाल होता है उसकी ये फजीलत है, रमज़ान के महीने में इंतकाल कर जाने की ये फजीलत है। यकीनन इनके फ़ज़ाइल मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं है कि इंसान अपने गुनाहों का जो वबाल है, जो अज़ाब है, उससे महफूज रहेगा। ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और कुदरत पर मौकूफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे, जिसको चाहेंगे अज़ाब देंगे। यहाँ पर दो बातें जहन में रखनी चाहिए कि हम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत के तौर पर जो चीज़ें जिम्मेदारी में दी है वो दो तरह के हैं, एक हुकूकुल्लाह हैं, एक हुकूकुल इबाद हैं। अगर अल्लाह के हुकूक मुझसे कुछ रह गए हैं तो इसका हम मुतालबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमसे करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो माफ़ करेंगे, चाहे तो अज़ाब देंगे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर मौकूफ़ है। लेकिन अगर हमने किसी के बंदों के हुकूक अगर हमने ज़ाय किए हैं तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि ये हुकूक मेरे नहीं हैं, फ़लाँ बंदे के हैं। अगर उस बंदे ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो ये हुकूकुल इबाद बंदों की माफ़ी पर इसका ये मौकूफ़ रहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई बंदों के हुकूक तल्फ किया हो, बहुत सारे हुकूक वो बाकी हो, किसी पर अल्लाह के बंदों पर उसने जुल्म और ज़्यादती की हो, क़त्ल व गारत गिरी की हो, और रमज़ान के महीने में वो इंतकाल कर जाए, तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की बरकत से, शब जुमा और पीर का दिन होने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुकूक माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का वादा है कि वो बंदों के हुकूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद आरिफ मोहिउद्दीन साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, फराज। जी सवाल कीजिए फराज साहब। मुफ्ती साहब की खिदमत में सलाम। दो सवाल मुफ्ती साहब से पूछने थे। जी, एक तो जिस तरह से माह रमज़ान का हम सब ने इस्तकबाल किया और देखते ही देखते आज 7 रोज़े हमसे रुखसत हो जाएंगे। अशरा रहमत 3 रोज़ का मेहमान है। जी, तो मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा कि किस तरह से क्या क्या खास दुआएं हैं जो कि अशरा रहमत को हम दुआएं कर सकते हैं कि अशरा हमसे रुखसत हो रहा है। जी, दूसरी खास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो इफ्तार के वक्त तरजीह इस बात को देती हैं कि किचन में रहकर इफ्तार की तैयारी करें और दूसरों के हुजूर में पेश करें जो घर में लोग रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि ख़वातीन किस तरह से इन अय्याम की खास जो अल्लाह ताला ने ये रहमतें दी हैं इसकी पाबंदी कर सकती हैं? और तीसरा, जो लोग सहरी में उठने के वक्त तहज्जुद गुजारी करते हैं तो क्या खास दुआएं तहज्जुद में हो सकती हैं, क्योंकि ये महीना जो है अल्लाह की रहमतों और बरकतों का महीना है। तो मुफ्ती साहब से बस यही जानना चाहूँगा क्या क्या वो खास दुआएं हैं जो कि इस महीने में की जा सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फराज साहब कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी जी, मोहतरम नाज़रीन किराम,
عشر رحمت میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 3 عشرے بیان فرمائے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو ہم اس عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمت مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے پروردگار میں آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ رب ارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ یوں تو یہ عشر رحمت کے ضمن میں یہ دعائیں ہیں، ورنہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ انسان کثرت سے اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اور اپنی آل اولاد کی ایمان اور اس کی سلامتی کے لیے، اخلاق حسنہ کے لیے اور رذائل اخلاق سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور خوب دعائیں کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص عبادت کا مہینہ ہے، اور دعا عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ کہا گیا ہے، تو ہم جس طرح دیگر عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اور اللہ رب العزت صرف عربی ہی نہیں سنتے، آپ جس زبان میں اپنے ضمیر سے بھی اگر اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، دل ہی میں کسی بھی زبان سے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ضرور آپ کی دعائیں سننے والے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارے بھائی نے یہ کیا تھا کہ خواتین اکثر افطار کے وقت افطاری کی تیاری وغیرہ میں، کھانا وغیرہ تیار کرنے میں مصروف رہتی ہیں، تو انہیں دعاؤں کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے، خدمت خلق یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو روزے دار کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا بھی عبادت ہے، خاموشی بھی عبادت ہے۔ یہاں پر سارے گھر والوں کے لیے کھانا بنانا، بنا کر انہیں کھلانا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عبادت کیا ہے، سب سے بہترین عمل کیا ہے، مختلف صورتوں میں سوال کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اطعم الطعام، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر کے سامنے لنگر چلائیں، لوگوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلائیں، محلے والوں کو بلا کر کھانا کھلائیں۔ یہی کھانا کھلانا نہیں ہے، ہاں اسے بھی کھانا کھلانا کہتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بھی کھانا تیار کرنا، انہیں پکا کر کھلانا، یہ بھی اس بات میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقے کے متعلق فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ تو جس طرح بہترین صدقہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، اسی طرح بہترین کھانا کھلانا اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساس سسر کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے گھر کے ممبران کو کھانا پکا کر کھلانا، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ ان کا عمل بھی بذات خود ثواب ہے، لیکن وہ کھانا پکانے کے عمل کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ اگر انہیں دسترخوان پر بیٹھ کر دعا کرنے کا وقت نہ مل رہا ہو تو وہ چلتے پھرتے بھی اللہ رب العزت سے رجوع ہو سکتی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تیسرا سوال کیا تھا ان کا؟ جی تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ تہجد کی نماز میں کون کون سی دعائیں مانگے؟ جی تہجد کی نماز میں بھی یوں تو بہت ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت وہ اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ تو کثرت سے ہم نماز تہجد کے بعد استغفار کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ اور بھی مزید دنیا اور آخرت کی بھلائی کی چیزیں مانگیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اے ہمارے پروردگار،
ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم، فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم۔ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے مفتی سید عارف محی الدین نقشبندی عارف محی الدین صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ناصر خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی، میں معذرت چاہوں گا، ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے یا وہاں پہ آئیے جہاں پہ سگنل صحیح ہے، آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ایک کالر تھے مراد آباد سے عادل انصاری صاحب، انہوں نے نعت کی فرمائش کری تھی، تو میں ناصر خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک اچھی سی پیاری سی نعت جو ہے وہ آپ پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی ناصر خان صاحب۔ جی کشتی عمر لگے پار رسول عربی، کشتی عمر لگے پار رسول عربی، نہ خدا آپ ہے سرکار، نہ خدا آپ ہے سرکار، نہ خدا آپ ہے سرکار رسول عربی، کشتی عمر لگے پار رسول عربی، آپ آ جائیے ایک بار مسیحائی کو، آپ آ جائیے ایک بار مسیحائی کو، آپ آ جائیے ایک بار مسیحائی کو، یہ جہاں پھر سے ہے بیمار رسول عربی، یہ جہاں پھر سے ہے بیمار رسول عربی، کشتی عمر لگے پار رسول عربی، آپ کی شان پہ اترا ہے مکمل قرآن، آپ کی شان پہ اترا ہے مکمل قرآن، آپ کی شان پہ اترا ہے مکمل قرآن، آپ ہیں صاحب کردار رسول عربی، آپ ہیں
صاحب کردار رسول عربی کشتی عمر لگے پار رسول عربی نہ خدا آپ ہے سرکار رسول عربی کشت للہ میری اب تو کنارے سے لگے کشت للہ میری اب تو کنارے سے لگے کشت للہ میری اب تو کنارے سے لگے ڈوب جانے کے یا سار رسول عربی ڈوب جانے کے آثار رسول عربی کشتی عمر لگے پار رسول عربی نہ خدا آپ ہے سرکار رسول عربی کشتی عمر لگے پار رسول عربی. بہت بہت شکریہ ناصر خان صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. اور آئیے ناظرین اب ایک اور کالر کو شامل کرتے اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں وہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں گلبرگہ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے اپنا. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، سوال پوچھیے اپنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. آئیے ناظرین دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بہوڑا گجرات سے بولتا ہوں. جی سوال جی پوچھیے. ہاں میرا مسئلہ یہ تو اپنے زکات دیتے ہیں، ایسا انسان کو صحیح جگہ جائے ایسا انسان کو دیتے اپنے، تو اس کا مسئلہ ہے. میں امک ایسا ہوتا ہے جو ان کے انسان ہوتے ہیں اور بیچاری دکھی ہوتی ہے، کام ایسا کرتے ہیں وہ آؤٹ کام کرتے ہیں، تو اس کو دینا ضروری ہے کہ وہ اس کو دینا ضروری ہے صحیح جگہ میں. کیونکہ کام دھندے کرتے نہیں ہے اور وہ لوگ کو کیا اور کے بیچارے اس کے پہ کمائی کھاتے ہیں، اپنے اس کو زکات دینا صحیح ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. رمضان میں کوئی بھی مطلب میاں بیوی کو اگر سے گالی دے تو وہ جائز ہوتا کیا؟ مفتی صاحب میں سوال کرنا چاہتی ہوں. ویسے بھی جائز نہیں ہوتا ہے، کبھی گالی نہیں دینا چاہیے. جی رمضان سے متعلق کوئی سوال اور ہے آپ کا؟ نہیں، آپ سب کو چلیے بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب بھائی نے سوال کیا تھا گجرات سے کہ زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، ہٹا کٹا کہے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کام نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ کے مصرف کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین
والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس کے اندر مسکین، محتاج، فقیر اور تالیف قلبی کے لیے، غیر مسلمین کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، یا پھر اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، اس کے اندر مدارس ہے، دینی خدمات کے لیے آپ زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں. ان تمام صورتوں میں، اور پھر اسی طرح وابن السبیل کا بھی ذکر ہے. مسافر ہے، اگرچہ کہ وہ ہٹا کٹا کیوں نہ ہو اور اپنے ملک میں جہاں پر وہ رہتا ہو وہ صاحب مالدار بھی کیوں نہ ہو، لیکن سفر کی وجہ سے وہ مسکین ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، تو آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو الغرض ہر وہ اشخاص زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی جس کے پاس نصاب کے متعلق نصاب کے مقدار میں مال نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور ضرورت مند ہے، تو ضرور بضرور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں ہے کہ جو کمزور نہیں ناتواں ہیں اسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایک صحت مند اور ہٹے کھٹے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. قاعدہ صحت اور کمزوری کا نہیں ہے بلکہ استحقاق کا ہے. وہ استحقاق یہ ہے کہ اگر وہ واقع ضرورت مند ہے اور وہ صاحب استطاعت نہیں ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر ضرور بضرور آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ لے سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں میں گلبرگہ سے کنیز فاطمہ بات کر رہی ہوں سر. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں، عورتیں فجر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں یا مرد حضرات کی نماز ٹھہرنے کا انتظار کرنا ہوگا؟ اور ایک دوسرا سوال ہے، رمضان میں ناک بند ہوئی تو کیا دوا ڈال سکتے ہیں؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ ہاں، ناک اگر بند ہو گئی تو کیا ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ جی روزے کی حالت میں. ٹھیک. اور ایک سر ایک خواہش ہے، نعت شریف کے 2 ہی شعر سناتی ہوں سر. جی ٹھیک ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے گلبرگہ سے. جی مفتی صاحب، محترمہ کا جو سوال آپ نے سنا اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی 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 ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ نماز فجر وہ مرد حضرات سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ایسا میں نے ان کا سوال جی سنا. نماز مطلق مرد اور عورت پر فرض ہے، آپ کو کسی کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، خواہ گھر کے مرد حضرات نماز پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، آپ نماز ادا کر سکتی ہیں اور نماز فوری ادا کر کے آپ اپنے ذمے سے اس فرض کو ہٹا سکتی ہیں. دوسرا سوال ہماری بہن نے یہ کیا ہے، ناک میں دوا روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ سوال ان کا دوسرا جی 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 روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، درست نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں کانپور سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. بیٹا سوال پوچھیے اپنا. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمیں کیا پتا. ہیلو. چلیے آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یو پی سے. جی سوال پوچھیے اپنا. جی مفتی صاحب، رمضان کا جیسے پہلا عشرہ چل رہا ہے تو میں ناظرین کی طرف سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے عشرے میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب. جی جی محترم ناظرین کرام، زکوٰۃ آپ پر اگر فرض ہو گئی اور وہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا مال و دولت دیا ہے کہ آپ کے پاس مقدار کے مطابق سونا ہے اور نصاب کے مطابق آپ کے پاس چاندی ہے، یا سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے اس کے بقدر آپ کے پاس اگر کیش رقم ہے اور اس پر سال گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے.
زکوٰۃ پر یعنی اس نصاب پر سال گزرنے سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. رمضان ہی میں دینا ضروری نہیں ہے، لیکن رمضان میں دینے کی فضیلت یہ ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں دیگر عبادتوں کا اجر و ثواب دوگنا ہو جاتا ہے، اسی طرح نفل صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی دوگنا ہو جاتا ہے. چونکہ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب دوگنا ہو جانے کی وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں. یعنی فرض کر لیجیے اگر کسی کا ذی الحج میں یعنی رمضان کے بعد آنے والے 2-3 مہینے کے بعد ان کا نصاب پر سال پورا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی رحمتیں برکتیں حاصل ہو جائیں اور ثواب مزید انہیں زیادہ مل جائے تو وہ پیشگی زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جموں سے. جی سوال پوچھیے اپنا. میرا سوال ہے کہ اگر پیدائش کے بعد بچہ گزر جائے اور اس کو اذان نہیں دی جائے تو اس کا جنازہ ہوتا ہے؟ ٹھیک. رمضان سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور اگر کسی کا مس کیریج ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اننت ناگ کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھے اپنا. میری شریک حیات ہے، ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، روزے رکھتی تھی، ہر روزے رکھتی تھی، لیکن پچھلے مہینے اچانک وہ بیمار ہو گئی. جی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو دن میں 5 ٹائم میڈیسن کھانی پڑتی ہے. جی اب وہ روزہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ اگر اللہ نے اس کو شفا دیا ہے یا زندگی رہی تو روزہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر نے مشورہ کیا دیا؟ ڈاکٹر سے مشورہ کیا آپ نے؟ انہوں نے کیا؟ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جب اس کو بیماری ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے دوائی دی، وہ اس کو 5 ٹائم دن میں کھانا پڑتا ہے. جی ہاں. اب اللہ نے اگر زندگی دے دی تو وہ روزہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے. نعت کی بھی فرمائش ہے. ٹھیک صاحب نعت کی بھی فرمائش ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اننت ناگ سے آپ نے کال کیا. جی مفتی صاحب آپ نے سوال سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے بھائی کا؟ نہیں سوال صحیح نہیں سنا. جی ان کا سوال یہ تھا کہ ان کی شریک حیات جو بیوی ہیں ان کی، وہ عبادت کرتی تھی، ہر سال روزے رکھتی تھی، لیکن ابھی کچھ ٹائم سے ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ 5 وقت آپ کو 5 وقت بتائیں کہ دوا کھانا ہے. تو ایسی صورت میں جو روزہ ابھی نہیں رکھ سکتی ہیں، بعد میں یہ کس طرح سے روزے رکھ سکتی ہیں وہ بتا دیجیے. جی جی بھی محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب روزوں کا حکم عطا فرمایا تو اس میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یعنی تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے اور سفر پر ہے تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو آپ دوسرے دنوں میں یعنی بیماری سے صحت مند ہو جانے کے بعد اور سفر سے واپس آ جانے کے بعد ان روزوں کی رمضان کے بعد قضا کر لیں. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، تم کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے. تو محترم ناظرین کرام، اگر ڈاکٹر نے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہو اور 5 وقت دوائی لینا ہو تو یہ بیماری ہے، عذر ہے، عذر کی وجہ سے روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ صحت مند ہو جانے کے بعد میں ان روزوں کی قضا لازمی ہے. لیکن اگر اتنے ضعیف ہے، اتنی بڑی عمر ہے یا پھر بیماری ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ مرتے دم تک رہنے والی ہے، یہ اس سے کبھی افاقہ ممکن نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کبھی ان روزوں کی قضا بھی کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں ہر روزے کے عوض، ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر فدیہ دے دینا ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناصر خان صاحب، ہمارے پاس نعت کی فرمائش آئی ہیں گلبرگہ سے. کنیز فاطمہ صاحبہ نے نعت کی فرمائش کی ہے، کشمیر سے نعت کی فرمائش کی گئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ نعت کے 3 اشعار آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں.
جی جی بہتر، جی بہتر. جی ناصر صاحب. کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں. اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، اس گنبد خضرا کے پر نور میناروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں. رضوا تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، رضوا تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، دل کھویا ہوا ہے ابھی، دل کھویا ہوا ہے ابھی طیبہ کے نظاروں میں، دل کھویا ہوا ہے ابھی طیبہ کے نظاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں. سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، سرکار دو عالم کی الفت میں جو مرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں. بہت بہت شکریہ وارث صاحب، بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین، اس کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں گلبرگہ سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیں. محمد بصیر صدیقی. جی سوال پوچھیں اپنا. جی زکوٰۃ کے عام حقوق عام آدمی کے لیے بیان کیجیے. زکوٰۃ کے حقوق
جی عام آدمی کے لیے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, زکوٰۃ پہ ان کا سوال تھا, حالانکہ آپ جواب دے چکے ہیں, تو میں چاہوں گا ایک بار پھر تھوڑا سا مختصر جواب دے دیجیے. جی محترم ناظرین کرام, زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا اور نصاب کا مالک ہونا, قرضدار نہ ہونا, مل کے تام ہونا, ان شرائط کے ساتھ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے, فرض ہو جاتی ہے. نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 60 گرام یا 755 ملی گرام سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا واجب ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس چاندی نہیں ہے اور کوئی مال تجارت بھی نہیں ہے اور کوئی کیش بھی نہیں ہے, کوئی اماؤنٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس, صرف اور صرف سونا ہے اور وہ سونا اپنے نصاب کو نہیں پہنچا ہے, تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن سونا اگر 1 تولہ بھی ہو اور اس کے ساتھ چاندی بھی ہو اور کچھ مال تجارت بھی ہو اور کچھ کیش بھی ہو, تو پھر ان تمام مالوں کو اکٹھا کر کے جمع کریں گے, اور اس کو جمع کرنے کے بعد اس کی مالیت اگر چاندی کے نصاب کو بھی پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور بھی بہت سارے متفرق مسائل ہیں, انشاءاللہ العزیز پھر کبھی سوال کی مناسبت سے بتلائے جائیں گے. جی مفتی صاحب, ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے روزے کی حالت میں اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس سے خون اگر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ کیا ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ جسم میں کسی چیز کے داخل ہونے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. یعنی جسم میں کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے, جسم سے کسی چیز کے باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو جس طرح زخم کی وجہ سے خون جسم کے باہر نکلا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہاں تک کہ آپ کسی کو خون ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ طاقت اور قوت ہے کہ روزہ آپ کا خراب نہیں ہوگا, آپ کو یقین ہے, تو آپ بلڈ ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید عارف محی الدین صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کری اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ناصر خان صاحب, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. دونوں حضرات کا پروگرام میں جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.